السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل اور جینون یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے جس کا آپ لوگوں کا انتظار بھی ہوتا ہے۔ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہے زیادہ ویڈیو بنانے والا انسان نہیں ہوں۔ ہاں، امپورٹنٹ ایونٹ ہو، امپورٹنٹ اوکیجن ہو، اس پہ ضرور بناتا ہوں، ورنہ میں اپنے ویکلی ہاروسکوپ پہ وقتاً فوقتاً باتیں کرتا رہتا ہوں، انٹرنیشنل نیشنل۔ دوسرا، آپ نے دیکھ ہی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے۔ جو آپ سے میں نے مارس والی ویڈیو تھی اس سے پہلے جو کہا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں آگ ہی آگے ہر طرف۔ لیکن ایک دکھ مجھے یہ ہوتا ہے، سب کو اسرائیل کی مظلومیت نظر آ رہی ہے۔ جو 70 سال سے غریب، معصوم، مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، نہ کسی کی آنکھیں کھل رہی ہیں۔ یہ منافقتیں آپ دیکھیں، جو یہ دنیا کے خاص طور پہ وہ امریکہ کھل کے آ گیا، فرانس آ گیا، آنے دیں۔ میرا اللہ حالات کو اسی طرف لے کے جا رہا ہے جہاں یہ سب جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہیں وہ پورے ہونے ہیں۔ بیچاروں پہ میری تو ہمدردی کل بھی اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ اور میں تو بڑا شرمندہ ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میں بول سکتا ہوں، کوئی اور طریقہ ہوتا تو انشاءاللہ تعالیٰ یا ہوگا تو میں ضرور، اللہ تعالیٰ جو دام در میں سخنے مدد ہو سکی ضرور کروں گا، کیونکہ نمبر 1 انسانیت کے لحاظ سے وہ مظلوم ہے، نمبر 2 وہ میرے مسلمان بہن بھائی ہیں۔ بچے، ہاسپٹل، اسکول، وہ نظر نہیں آ رہا کسی کو، وہ اپنا کسی کو ان کی مظلومیت نہیں دکھائی دے رہی۔ کشمیر میں کیا ہوتا ہے وہ مظلومیت کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ اسرائیل کے ساتھ ہوا تو سب بیدار ہو گئے۔ یہ منافقتیں چھوڑ دو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کرے گا، دیکھیے گا اللہ اس کا کس طرح دکھائے گا ان کو۔ یہ میرا ایمان ہے اپنے رب پہ۔ اور دوسرا، ہم مسلمان دیکھیں بھائی، میں یہ تو نہیں کہوں گا، ہمدردیاں، دعائیں یہ اپنی جگہ ہیں، بالکل ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں دنیا میں۔ لیکن بات یہ، جب اسلام کے اصل فلسفے کو لوگ بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر غزوہ بدر میں دعا آپ نے کی نا، آپ کہہ دیتے یا اللہ تعالیٰ میں بیٹھا ہوا ہوں، تو ان سب کے اوپر کوئی ہوا چلا دے، آندھی چلا دے، غرق ہو جائے۔ ایسا ہو سکتا تھا، بالکل۔ آج بھی میرا اس پہ ایمان ہے۔ آپ کا وہ لب ہلنے تھے، اللہ نے پورا کرنا تھا، لیکن آپ نے جہاد کیا۔ غزوہ بدر اس بات کی 313 اور دوسری طرف کفار مکہ۔ تو بات یہ پریکٹیکلی بھی بیدار ہونا پڑتا ہے۔ اور جو لوگ ان کی ہمدردی میں فلسطینیوں کے لیے بول رہے ہیں، ان سب کے لیے تو میرے دل میں ایک اپریسیشن اور قابل تعریف ہے وہ جذبہ۔ دوسرا، میں ان یہودیوں کے لیے بھی جنہوں نے یہودی ہوتے ہوئے یہ زائنسٹ لوگوں کے خلاف، یہ جو انتہا پسند لوگ ہیں ان کے خلاف، یعنی اپنی ہی قوم کے لوگوں کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں، ان کو بھی میرا سلام۔ اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اور یہ ایک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا کرم کرے۔ تکالیف، میں نے کہا تھا مسلمانوں کے لیے تکلیف اور ابتلا کا دور ہے، وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو میرے پنجتن پاک کے صدقے یونائٹ کرتے اور مسلمان یک آواز ہو جائیں۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ لیکن بات یہ، کاتب تقدیر کی لکھی ہوئی چیزیں ان کے سبب پیدا ہوتے رہتے ہیں اور وہ پوری ہو کے رہتی ہیں۔ اور خواتین و حضرات، اصل ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے ایک چیز اور بتاؤں، جو میں نے آپ سے منگل کے برج میزان میں داخلے کے حوالے سے کہا تھا، جہاں وہ کیتو کے ساتھ ملاپ کر رہا ہے، میں نے عرض کیا تھا دنیا میں جگہ جگہ آگ، قدرتی آفات۔ آپ دیکھیں انگلینڈ میں ابھی 1-2 دن کی بات ہے، لوٹن ایئرپورٹ پہ اچانک پارکنگ میں آگ لگی اور وہ پھیل گئی۔ مثلا آپ یہ دیکھیں، آگ، مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، آگ، ہر طرف فائر، نیچرل کلیمٹی، یہ آپ کو محسوس ہوگا اور آپ کو اپنے ارد گرد بھی محسوس ہوگا۔
سلنڈروں کا پھٹ جانا، ایکسیڈنٹ میں گاڑیوں میں آگ لگ جانا، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. خیر یہ چیزیں اپنی جگہ، جو بولا تھا وہ آپ دیکھ رہے ہیں بحکم اللہ. دوسری چیز یہ اللہ رحم کرے اپنا، وہ بھی میں کہتا ہوں. اصل ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے جو سورج گرہن کی جو درخواست ہمیشہ کرتا ہوں، براہ مہربانی ہر ویڈیو میں عرض کرتا ہوں، سوشل میڈیا پہ صرف میرا یہ یوٹیوب چینل ہے. فیس بک، لنکڈ ان، میسنجر، کوئی کسی قسم کا آپ کو کانٹیکٹ نظر آئے، انسٹاگرام، اس پہ نہ جائیے گا. جب میں اپنا بناؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا سب فراڈی ہے، دھوکے باز، جعلساز بیٹھے ہوئے، اس پر قطعی اپروچ نہ کریے گا. آپ کو لوٹیں گے تو بہتر ہے آپ نہ کریں. میرے ماشاء اللہ سے میرے اللہ کا کرم ہے، میں یہ بات بولتا ہوں، چاہے بنگلہ دیشی ہوں، امریکن ہو، کینیڈین ہو، UAE کے لوگ ہوں، انڈین لوگ، یہ بھی اللہ کا کرم ہے. انڈین لوگ جو ہے وہ مجھ کو پوچھتے ہیں، اپروچ کرتے ہیں یہ ایسٹرالوجی کے حوالے سے. تو اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنا کرم کیا ہوا ہے میرے پنچن پاک کے صدقے. اور دیکھیں میں نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہوا ہے. میں یہاں پہ کنسلٹیشن نہیں کرتا. میرا آفس ہے PC ہوٹل کراچی، ہوٹل پال کانٹیننٹل کراچی. یہ 2 نمبر جو اپنے منہ سے بول رہا ہوں یہی نیچے چل رہا ہے. اور میں نے لوگوز پہ کراس لگائے ہوئے ہیں، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، لنکڈ ان پہ، میسنجر پہ، کوئی بھی ہو. یہ 2 نمبروں پہ اگر آپ کی کال ریسیو ہوتی ہے دیٹس فائن. ادروائز آپ پہ دوسرے دن کریں، بند بھی ہو سکتا ہے. وہ نمبر ہے 02135685501. دوسرا نمبر ہے 02135685021. دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 تک میرا آفس کھلا ہوا ہوتا ہے فار پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے. اور جو بیرون ملک سے کال کرتے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ جب آپ ان 2 نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، اور کوئی دھوکہ اور فراڈ ہونے کا اندیشہ نہ رہے. تو یہ ضروری چیز تھی اور یہ آپ کو بتانا تھا. اب آ جاتا ہوں میں سورج گرہن کے اوپر. دیکھیں ٹیکنیکلٹیز آپ کو اتنی اٹریکٹ نہیں کریں گی، پھر بھی میں بول دیتا ہوں جو طالب علم ہے. سورج گرہن جو ہے یہ اس دفعہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے. یہ چترا پہ لگ رہا ہے نچھتر، اور دوسرا یہ عموماً راہو کیتو کے درمیان میں ہوتا ہے، لیکن یہ ایک گھر پیچھے لگ رہا ہے ورگو میں. 14 اکتوبر کو رات میں لگے گا تو پاکستان میں تو نظر نہیں آئے گا. اور یہ لگ رہا ہے میرے خیال میں 26 ڈگری کے اوپر، اور آخری ڈگریوں میں. اور پھر 3 دن کے اندر اندر یہ چلا جائے گا لبرا میں. وہ ٹائم ذرا امپورٹنٹ ہوگا، اور پاکستانی وقت کے حساب سے رات کے 9 بجے کے قریب یہ لگے گا. یہ دکھے گا تو نہیں، لیکن سورج گرہن کے لیے 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے. جہاں نظر آئے گا وہاں یہ دے گا رزلٹ آپ کو آلموسٹ 75 to 95%، 100% بھی ہو سکتا ہے. اور جہاں نہیں دکھائی دے گا وہاں یہ 55 سے 70-75% تک آپ کو نظر آئے گا. اور یہ سب سے زیادہ متاثر کرے گا جس کے نکشتر اور جس گھر پہ لگ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور 3-4 گھنٹے پہ محیط ہوگا اس کا. آپ کو یہ آگے جا کے منگل کے ساتھ کنجنکٹ ہو جائے گا. دیکھیں سن کیا ہے، شمس کیا ہے جس کو ہم سورج کہتے ہیں، یہ ہماری وجہ روح ہے. اس کو ہندی میں کہتے ہیں آتما کارک. تو یہ ہماری روح سے ریلیٹڈ ہے. تو ظاہر ہے یعنی اس کا مطلب آپ کے خیالات، آپ کے احساسات، آپ کے جذبات پر بھی اس کا اثر ہوگا. دوسری مٹیریل چیزوں پہ، جسمانی چیزوں پہ تو اپنی جگہ ہے، مگر روح کو متاثر کرنے والا، کیونکہ روح کو متاثر کرنے والا خود خراب ہو رہا ہے، گرہن ہو رہا ہے. اور اسلام میں بھی ہے کسوف اور خسوف کی نمازیں سورج گرہن، چاند گرہن پہ، وہ آپ پڑھ لیجئے گا. دیکھیں میں ہے تو مخاطب میری پوری دنیا، لیکن میں مسلمانوں سے اسپیسیفکلی مخاطب ہوں. اسی لیے میں یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں کسوف اور خسوف کی نمازیں. اور یہ اس سال کا آخری گرہن ہے. 2 گرہن ہوتے ہیں، اس کے بعد چاند گرہن اسی مہینے لگے گا اینڈ میں. تو یہ آپ کر لیجئے گا. دوسرا یہ
شملہ والوں کو بہت ٹیک کیئر کرنی چاہیے. میں ہر برج کا بھی بتاؤں گا آپ کو. اور چونکہ مرکری بھی متاثر ہوگا، منگل مارس ادھر ہے، کیتو ادھر ہے، پھر الٹیمیٹ وینس بھی چلی آئے گی. تو یہ ہر ایک کے لیے اس سب سے زیادہ اس پہ صحت کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ تو میں نہیں کہوں گا ہاں شنی کی نگاہ نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹ شنی مارس کے اس پہ نچھتر پہ چلا جائے گا تو پھر وہ بھی ایک طرح سے اس کا حصہ بن جائے گا. اب ایک چیز کا خیال رکھیے، یہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ایک ایک چیز لکھنی پڑتی ہے، اور پھر دماغ میں جو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. تو یہ نظر آئے گا لیٹن امریکہ میں، نارتھ امریکہ، جنوبی امریکہ، میرے خیال میں یہ امریکہ کی نواڈا ریاست اور بھی کچھ ریاستوں میں آئے گا. باقی میکسیکو، برازیل، پاناما، اپنا وینزویلا، یہ والی پٹی، پھر فلوریڈا بھی ساتھ آ جائے گا اس کے. تو وہاں تو اس کا بہت اثر ہوگا. اب میں نے اسلامک وظیفہ آپ کو بتایا، سب سے بیسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورج گرہن اور چاند گرہن کے لیے کسوف اور خسوف کی نمازیں رکھی ہیں، وہ آپ پڑھ لیں، وہ آپ کو نیٹ سے پوری تفصیل مل جائے گی، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. دوسرا، اس پہ کیا پڑھیں؟ اس کے لیے سب سے بہتر ہے ایک وظیفہ. نماز تو اپنی جگہ ہے، اول و آخر درود. اس دفعہ آپ پڑھیں گے، کتنی دفعہ پڑھیں گے؟ 5 مرتبہ، یا 5 مرتبہ، 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. آڈ فگر میں پڑھ لیں زیادہ اچھا ہے. درود. پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 104 مرتبہ آیت کریمہ، 104 مرتبہ استغفار، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور 1 مرتبہ سورہ شمس. یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مبتلا آزمائش ہے اس کے منفی اثرات سے ہم کو محفوظ رکھ. کچھ کے لیے یہ مثبت بھی ہوگا تھوڑا سا، وہ بھی بتاؤں گا. اب یہ سورج گرہن جو ہے یہ دنیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو جو چیز چل رہی ہے نا، جو میں نے مارس کے حوالے سے بنایا، آگ، نیچرل کلیمٹی، پرابلم، اوپر سے راہو کیتو کی تبدیلی بھی اسی مہینے کے اینڈ میں ہو رہی ہے، اس کا میں الگ بناؤں گا. بڑی تبدیلیاں، میں نے کہا تھا نا اکتوبر بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہوگا. اکتوبر، نومبر کا پھر ایک امپورٹنٹ دوسرے سینس میں ہوگی، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس ویڈیو میں نہیں، وہ جب راہو کیتو کی بناؤں گا. اور ویکلی ہاروسکوپ اپنی جگہ ہے. یہ دیکھیں، آپ کو پرابلم دنیا میں نظر آئے گا کمیونیکیشن میں. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہیں انٹرنیٹ میں پرابلم آ جائے، خلل آ جائے، کوئی کیبل ٹوٹ جائے، یہ چیز بھی ہو سکتی ہے. سیٹلائٹ کی ریسیونگ میں کوئی پرابلم ہو جائے. بینکنگ سے ریلیٹڈ فائنینشیل اسکینڈل آ سکتے ہیں، سیکس اسکینڈل آ سکتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے. اور آگ لگنے کے جو واقعات ہیں، جب یہ سن وہاں چلا جائے گا لبرا میں، تو اس چیز میں مزید بھڑکاؤ ہوگا اور چیزیں بڑھیں گی دنیا کے اندر. اور ایک جیسے جنگ جہاں آلریڈی چل رہی ہے اس میں شدت آ سکتی ہے یا جنونیت آ سکتی ہے. اور مذہب کے حوالے سے تو میں بتا ہی چکا ہوں. اور خاص طور پر جو صاحب اقتدار اور بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بڑا خیال رکھنا چاہیے اپنا. اس کے علاوہ جو تخلیق کاری والی کریٹو فیلڈ کے لوگ ہیں وہ تھوڑا متاثر ہو سکتے ہیں. ان کا آئیڈیا جو ہے، یا جسے کہتے ہیں نا، معاف کیجیے گا، الحمدللہ رب العالمین، وہ تھوڑا سا ذہنی سطح متاثر ہوگی. آپ کو نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ میں گورنمنٹوں میں بڑے پرابلم نظر آئیں گے، پوری دنیا میں آئیں گے. مڈل ایسٹ کا پرابلم تو وہ بتایا تھا، وہ تو آلریڈی شروع ہو چکا ہے. نارتھ افریقہ بھی متاثر ہوگا. اور یہ
اس کا ایک آپ کو جو میں نے زلزلے کے حوالے سے کہا تھا، ابھی پھر آیا دوبارہ ہرات افغانستان میں 6.3 میگنیٹیوڈ کا، لیکن اللہ نے کرم کیا. میں آپ سے مستقل عرض کر رہا ہوں، یہ ہمالیہ کی جو پٹی اور دریائے سندھ سے ریلیٹڈ، چائنا سے لے کے عرب کا بھی کچھ حصہ اور نیپال تک یہ خطرے میں. اس میں افغانستان آ گیا، سینٹرل ایشیا آ گیا، اس میں پاکستان آ گیا، انڈیا آ گیا، اور انڈیا کا نارتھ ایسٹ ایریا. تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ نہ کرے کسی کے لیے بھی انسانیت کے حوالے سے تو میں نہیں چاہوں گا، متاثر ہو سکتی ہیں. نیچرل کلیمٹی، بارش، لینڈ سلائیڈنگ، بادل کا پھٹنا، زمین کا کھسکنا، زلزلوں کا آنا. یہ اب اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے، جہاں یہ ہو رہا ہے ہوائی حادثات، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. فضا میں اللہ نہ کرے آگ لگ جانا، بلاسٹ ہو جانا، یہ چیزوں کے امکان. اللہ چاہے تو سب کچھ ٹل سکتا ہے، وہ میرے رب کی شان ہے، وہ جو چاہے کرے. ہونا نہ ہونا اس کا جو ہے وہ کام ہے، ظاہر ہے وہ چاہے اس کے حکم سے ہی ہوتا ہے. اچھا، مذہبی جھگڑے آپ کو دنیا میں یہ نظر آئیں گے، اور خاص طور پہ میں آپ کو کہوں گا انڈیا میں جو مائنورٹیز ہیں وہ اپنا خیال رکھیں. باقی تو اللہ سب سے بڑا رکھوالا ہے، لیکن اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرے. اور سیٹرن سیدھا ہو رہا ہے. سیدھا ہونے پہ میں نے ایک بات یاد کہی تھی کہ وہ چیزیں جو لوگوں نے، کسی نے بھی پوری دنیا میں غلط کی اور ان کو درست نہیں کیا، تو اب تقدیر دیکھیے کس طرح سیدھا کرائے گی. الٹا ہونے پہ دوسرا کام، سیدھا ہونے پہ بھی وہی کام، دوسرے انداز میں اللہ کی طرف سے. تو یہ چیزیں ہوں گی. اور گرہن کا جو آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، یہ تو میں نے انٹرنیشنل چیزیں بتائی ہیں، اور میں نے بتایا اس میں امریکہ بھی متاثر ہوگا، امریکہ خصوصاً، اور یہ جو وہاں حکمران ان کے لیے بھی آپ سمجھ جائیے، میں بولنا نہیں چاہتا. لیٹن امریکہ، نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ بھی افیکٹ کرے گا، جو قریب قریب ہے، جو میں نے کہا نا جہاں نظر آتا ہے وہاں پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ادھر سے اس پٹی کے اوپر اپنا ساؤتھ ایشیا میں بتا چکا ہوں. آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہاں پر پانی، نیچرل ڈیزاسٹر، یہ چیز ہونے کے خطرے ہوتے ہیں، اور یہ فاریس کی پٹی کے اوپر بھی. تو اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم کرے، اور پاکستان کے اندر بھی نیچرل کلیمٹی اللہ نہ کرے ہو. دوسری چیز، ایک اور امپورٹنٹ بات کہوں، جہاں جہاں لوگ اقتدار میں، ان کو بڑا خیال رکھنا چاہیے، ان کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہوتی. اب ایک اور بات اپنی یاد دلاتا ہوں جو میں عرصے سے کہہ رہا ہوں، فوڈ کموڈیٹی، کھانے پینے کی اشیاء، ان کا خیال رکھیں. اور اچھا، بڑے مزے کی بات بتاؤں، جب میں نے کہا تھا انرجی کے پرائز بڑھیں گے، اس وقت آئل گر رہا تھا، تو لوگوں نے کہا یار آئل گر رہا ہے. اچھا، میری ہر بات کو پکڑیں گے، دوسرے کچھ بھی کہیں ان کو وہ نہیں کرتے. ہمایوں صاحب یہ تو نہیں. جیسے ہی یہ جنگ شروع ہوئی مڈل ایسٹ کی، تو ٹھک کر کے آپ نے دیکھا کیسے آئل اوپر گیا. لیکن میں ظاہر ہے ایسٹو فائنینس تو نہیں کرتا، وہ تو میں پہلے بول دیتا تھا، لیکن پھر لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس لیے میں نے بولنا چھوڑ دیا. اچھا، اس میں ایک اور ایڈوائز کروں گا، حاملہ عورتیں جو پریگننٹ ہیں ان کو بڑا خیال رکھنا چاہیے اپنے پریگننسی کا، اس کا پرابلم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ ایمانداری سے لیں، آپ وہ بولیں گے آپ تو وہیں تک پورا ہی بند کرا رہے، میں یہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر بحالت مجبوری نہ ہو تو سرجری کو، امپورٹنٹ سرجری یا کوئی سیویئر سرجری ہو، آپریشن، تو اس کو اوائڈ کریں، یا پھر اللہ کے نام پہ صدقہ دے کے کرائیں، وظیفہ پڑھ کے. یہ چیزوں کا خیال رکھیے گا گرہن میں. اور دوسرا جو خیر یہاں تو ہمارے بڑے صغیر میں تو نظر نہیں آ رہا، ورنہ میں ایڈوائز کرتا کہ نہ دیکھیں تو بہتر ہوتا ہے. اور ایک چیز اور بھی کہی جاتی ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر تو یار اللہ کا نام لینا ہے، وہ آپ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پہ ویسے ہی کرم کر دے گا. یہ میرا ایمان ہے، جس نے رب کو یاد، جو رب ہے وہ سب ہے. اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے سب پہ کرم کرے گا.
اور اللہ تعالیٰ میرے پاکستان پر، پاکستانی قوم پر اور امت مسلمہ پر سب سے زیادہ اپنا کرم کرے، اس کے بعد اللہ کل عالم پہ۔ تو یہ ضروری چیزیں تھی جو آپ کو بتانی تھی۔ اور اب اس گرہن کا میں نے وظیفہ بتا دیا، آپ کو نماز کا بتا دیا، اب اس کا صدقہ کیا ہے۔ ہر انسان اگر کسی کے پاس یہ 100 گرام گڑ دے دے، کوئی 1 کلو گڑ دے سکتا ہے، اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دے۔ اور بعض جگہ ہیں جہاں گڑ نہیں ملتا تو وہ جس کو ہمارے دیسی شکر کہتے ہیں وہ دے دے، لیکن گڑ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ ویسے تو زعفران بھی دے سکتے ہیں، گولڈ بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ دینے والے عام آدمی تو بیچارہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نام پہ کسی کو صدقہ کر دیں، اور یہ چیز جو ہے بہت، صدقے کی تو ویسے ہی اہمیت ہے۔ اور یہ صدقہ آپ 14 کو کر سکتے ہیں، 15 کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن بس شروع کے آپ 24 گھنٹے میں کر لیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اور اس گرہن کا 12 بروج پہ کیا اثر ہوگا وہ آپ کو 1 بائی 1 بتاتا ہوں۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے، جو لوگ کہتے ہیں سورج گرہن کا جو ہے ہر برج پہ اثر نہیں ہوتا، غلط ہے۔ منڈن ایسٹرالوجی، جس کو ہم عالمی نجوم کہتے ہیں، اس پہ تو ہوگا، اس پہ تو بہت ہوتا ہے، لیکن ہر سائن کے اوپر، ہر برج کے اوپر اس کا ایک سرٹن لیول تک اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں 1 بائی 1، تو اس کا آپ خیال رکھیے گا۔ اس گرہن کا کم سے کم سورج گرہن کے لیے آپ کو، ویسے تو اس کا اثر کہتے ہیں اگلے گرہن تک ہوتا ہے 6 ماہ تک، لیکن منیمم آپ اس کو 30 دن، اور اس سے بھی منیمم کم از کم 15 دن تو آپ اس کا خیال رکھیں۔ اگر یہ خیال اس سینس میں رکھیں کہ کوئی اسپیکولیشن والا کام، کوئی فیصلہ سازی والا کام، کوئی امپورٹنٹ ڈیسیشن اگر نہ لیں کوئی، تو بہتر ہوتا ہے، سفر کے لیے بھی مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال اس کے بعد سے جو نیکسٹ جو 15 ڈیز ہوں، 29 اکتوبر جب اگلا چاند گرہن بھی آ رہا ہے، تب تک تو آپ سورج کے حوالے سے اللہ کے کرم سے احتیاط کریں۔ اب نمبر 1، پہلا برج حمل، مختصر ہوگا، اتنا جامع نہیں ہوگا، لیکن میں نے کوشش کی ہے سب اس میں ڈال دوں۔ ایریز والوں کے لیے آپ کے چونکہ یہ 6th ہاؤس میں لگ رہا ہے، تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو وہ قرض دار تھوڑا سا ان کا پریشر آپ پہ آ سکتا ہے، مقدمہ بازی کوئی پرانی اچانک آن کے کھڑی ہو جائے، یا اللہ نہ کرے جذبات میں آ کے کوئی لٹیگیشن کا معاملہ ہو جائے۔ تو یہ خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اپنی شریک حیات، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ آپ کے شوہر ہو، وہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ تو 3 دن یہاں اسٹے کرے گا، پھر آگے جانا ہے سن نے، تو وہ خیال رکھیے گا۔ اچھا، طالب علم بھی اپنی ایجوکیشن کو بھرپور طریقے سے فوکس کریں، اور میرا مشورہ ہے کہ اگر کوئی نئی بزنس ڈیل ہو رہی ہے تو وہ براہ مہربانی اس کو تھوڑا سا پینڈنگ میں ڈال دیں یا ڈیلے کر دیں۔ اور ایک چیز اور بھی آپ کریں، اپنی، یہ میری ایڈوائز ہے، اپنی انا کو ماریں گے تو بہتر رہیں گے۔ نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں، لکھ کے رکھ لیں، ایگزیکیوٹ نہیں کرنے۔ سٹہ بازی، اسپیکولیشن، اس سے دور رہیں۔ کوئی بڑا ڈیسیشن نہ لے تو بہتر ہے، اور والدہ کی صحت کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ جو اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ ہیں ان کو اپنی ریپوٹیشن کا بہت خیال رکھنا چاہیے، چاہے گورنمنٹ ہو چاہے پرائیویٹ ہو۔ نمبر 2، برج ثور یعنی ٹورس والوں کے لیے یہ کہوں گا کہ آپ کو اگلے 15 دن بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھیں، نماز پڑھیں، صدقہ دیں، ورد کریں، آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ کے رومانوی معاملات میں اچانک ڈرامائی تبدیلی، جذباتی معاملات میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ نے اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے رویے کو بہت بہتر رکھنا ہے، اور نیگیٹیوٹی سے دور رہیے گا۔ اور اس میں کوئی ایسا
بچوں کے حوالے سے ڈیسیشن نہ لیجیے گا جو آگے چل کے آپ کو نقصان کا باعث بنے، اور بچوں کی تعلیم کا بھی بڑا خیال رکھیے گا۔ نمبر 3، جوزا جیمنائی، آپ کو والدہ کی صحت کا بھرپور خیال رکھنا ہے، بالکل ایموشنل نہیں ہونا۔ جیمنائی جوزا والوں کو صحت کے معاملے میں والدہ کی ذرا سا پرابلم ہو تو آپ نے نوٹس لینا ہے۔ اگر آپ کے بچے بائی دا وے شادی شدہ ہیں تو کوشش کریے گا ان کے ساتھ کوئی آپ کے اختلافات نہ پیدا ہوں، اور اگر وہ چھوٹے ہیں تو ان کا بہت خیال رکھیے گا، ان کی موومنٹ کا، ان کی ایجوکیشن کا، ان کی صحبت کا۔ اور آپ کو اگر اللہ نہ کرے وہ جیمنائی لوگ جو کارڈیک ہارٹ ٹربل کے پرابلم ہیں ان کو، وہ بہت خیال رکھیں، اپنے نظام ہاضمہ کا خیال رکھیں، اور اگر ذہن میں کوئی نیگیٹیوٹی آئے تو برائے مہربانی لاحول پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اسے جھٹک دیجیے۔ اس کے بعد ہمارا اللہ آپ کا بھلا کرے چوتھا ہے برج سرطان، کینسر۔ برج سرطان والوں کو کہوں گا آپ کے ساتھ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے، جب بھی گرہن لگتا ہے تو ظاہر ہے اس کے بعد آپ کے اپنے لاٹ کا بھی گرہن آتا ہے، تو آپ لوگوں کا متاثر ہونا تو لازم ہوتا ہے۔ یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی کہہ لیں، کینسر اور لیو والوں کے ساتھ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کا تھوڑا سا اپنی سوشل لائف کا خیال رکھیے گا، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ رویوں کا خیال رکھیے گا، عزیز و اقارب سے اپنے تعلقات کا خیال کیجیے گا، اور ضرورت سے زیادہ کوئی وعدہ نہ کیجیے گا ورنہ نبھانا مشکل ہو جائے گا، اور نہ کوئی آپ کو بہادری یا ایڈونچر کرنے کی ضرورت ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کی جو سیکریٹو چیزیں ہیں وہ اللہ نہ کرے ایکسپوز ہو سکتی ہیں تو ان کا خیال رکھیے گا۔ اور شارٹ ٹریولنگ یعنی ڈومیسٹک ٹریولنگ میں اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے تو اللہ کا نام، اور اللہ کے نام کے بعد آپ نے صدقہ دے کے نکلنا ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ تعلیمی معاملات اس میں بھی خیال رکھیے گا، اور اپنی کمیونیکیشن کا خیال رکھیے گا، اس میں کوئی چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے میڈیا کوئی پرابلم آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد، لیو والوں کو میں کہوں گا جیسے میں نے ابھی کینسر والوں کے لیے کہا، ہر گرہن آپ سے ریلیٹڈ بن جاتا ہے، تھوڑا سا آپ عدم تحفظ کا شکار ہوں گے، تھوڑا سا تناؤ آئے گا، ٹینشن ہو سکتی ہے، غصہ آ سکتا ہے، غصہ پیدا ہو سکتا ہے، مگر آپ نے صبر سے کام لینا ہے، ورنہ خواہ خواہ کا کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے گا اور پھر وہ جھگڑا آگے چل کے بڑھ جائے گا۔ کوئی نیا کام نہ کریں، اگر کوئی پراپرٹی لینا چاہ رہے ہیں تو نہ لیجئے، کوئی نئی گاڑی لینا چاہ رہے ہیں ابھی رک جائیں، نہ لیں، یا کوئی بدلنا چاہ رہے ہیں۔ زبان کو آپ نے قابو میں رکھنا ہے، کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہے، ورنہ آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے۔ آنکھوں دانتوں کا خیال رکھیں، آئز کا، ٹیتھ کا، گمز کا، یا منہ میں کوئی انفیکشن، الرجی کا پرابلم، اور جتنا آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہمبل رہیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ میں اگلے 15 دن تک کے لیے کم سے کم کہہ رہا ہوں، صحت کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 6واں برج ہے برج سملا، تو آپ کے تو سر پہ لگ رہا ہے اور پھر آپ کا لارڈ بھی اس سے متاثر ہوگا، تو آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی یک بیک تبدیلی آئے، ہو سکتا ہے وہ پازیٹیو ہو جائے، اللہ کا حکم ہو آپ کے لیے۔ اب دیکھیں اس میں ایک چیز بتاؤں گا، دشا کا بھی بڑا کھیل ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ ہے، اور یہ میں سب کے لیے بول رہا ہوں، مہادشا اور انتردشا اس کا بڑا امپورٹنس ہوتی ہے۔ آپ کے کاموں میں رکاوٹ بھی آ سکتی ہے، صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے، پروفیشنل لائف میں کوئی بڑا ڈیسیشن جو ہے وہ نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط فیصلہ آپ سے ہو جائے جذبات میں، اور اپنے کانوں کو کھلا رکھیے گا، کسی کی کئی بھی بات پر کوئی آپ نے عمل نہیں کرنا۔ ذہنی لحاظ سے جتنا مضبوط رہیں گے اتنا آپ کے حق میں بہتر رہے گا، کیونکہ یہ ٹائم آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ 7واں ہمارا برج ہے برج میزان، لبرا والوں کو یہ کہوں گا آپ کے لیے مختلف قسم کے پریشر آ سکتے ہیں آپ پہ،
اب وہ ذہنی دباؤ بھی ہو سکتا ہے، مالی دباؤ بھی ہو سکتا ہے، مگر آپ جو ہے ڈسٹرب تو ہوتا ہے آدمی، نیچرل ہے وہ، لیکن اپنے آپ کو سکون میں رکھیے گا۔ تھوڑا سا ہو سکتا ہے آپ کو اپنی آمدنی کے اندر دباؤ محسوس ہو یا اس پہ کوئی پریشر آ جائے، آپ کی پروفیشنل چیزیں تھوڑی سی متاثر ہو سکتی۔ دیکھیے گا آپ کے آئیڈیاز آتے آتے ایک دم جمود آ جائے گا، یہ محسوس کیجئے گا لبرا والوں کو۔ ہاں، آپ نے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی قوت مدافعت کو، اس کو بھی آپ نے بہت زیادہ بہتر رکھنا ہے، اور کوئی فائنینشیل ڈیل نہ کریے گا ورنہ فراڈ ہونے کے امکان ہیں۔ اور جتنا مذہبی مقامات، مذہبی جگہوں پر مذہبی کام کریں گے، صدقے دیں گے، اتنا آپ کے لیے اچھا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو۔ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آپ کی انکم پہ افیکٹ آ سکتا ہے۔ اپنے باسز، اپنے ہائی اپس کے ساتھ کوشش کیجیے گا بدتمیزی یا بد اخلاقی نہ ہو، ورنہ وہ آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی۔ نقصان کا بھی اندیشہ ہے، کوئی نئی انویسٹمنٹ نہ کریں تو بہتر ہے، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا، اور آپ نے اپنے فادر کی ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا ہے، اور آپ کو اپنے سروائیکل اور اسپائنل کارڈ یعنی کمر اور یہاں سے ریلیٹڈ اس جگہ کا بہت خیال رکھنا ہے۔ صدقہ اور وظیفہ تو ہر ایک کے لیے۔ اس کے بعد ہے 9واں برج برج قوس۔ آپ لوگوں کے لیے کوئی تھوڑی سی وقتی طور پہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کی اپنے کام پہ گرپ تھوڑی سی لوز ہو رہی ہے پروفیشنل لائف میں، مگر انشاءاللہ تعالی وہ چیزیں پھر فار دا ٹائم بینگ ہوں گی، اور 15 دن اگر آپ احتیاط کر لیں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ اب دیکھیں دوسرے پلانٹ کا بھی تو اپنی جگہ اثر ہے نا۔ اور بزنس سے متعلق کوئی بڑا فیصلہ نہ کیجیے گا۔ ہاں، اپنے لائف پارٹنر اور اپنے بزنس پارٹنر ان کے ساتھ تعلقات کو بیلنس کر کے چلائیے گا۔ اور ایک میرا مشورہ ہے، اگر آپ کوئی ابراڈ کی ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں علاوہ مذہبی سفر کے، تو اس کو اوائڈ کر دیں تو بہتر ہے۔ اور اگر آپ کے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی کام پھنسے میں تو ان میں تھوڑا سا اٹکاؤ آ سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ لیٹر آن چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اور کوئی انلیگل ایکٹیویٹی میں نہ انوالو ہوئیے گا، غیر قانونی کام، ورنہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور ایک میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں، اس دور میں والد یعنی فادر، ٹیچر، اساتذہ، مذہبی پیشوا، والد، ٹیچر، اساتذہ، ان کی دعائیں لیں، ان کی بلیسنگ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی اللہ مدد کرے گا۔ 10واں ہمارا برج ہے برج جدی۔ یہ آپ لوگوں کو اگر اللہ نہ کرے کوئی آپ کی لیٹیگیشن چل رہی ہے آلریڈی، یا وہ انہیریٹنس سے ریلیٹڈ ہے، وراثت سے متعلق ہے، پشتینی جائیداد کے حوالے سے، تو اللہ نہ کرے کوئی وقتی طور پہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن گھبرائیے گا نہیں کہ اپنے سارے کارڈ شو کر دیں، تھوڑا رک جائیے گا، چیزیں پھر ایونچولی بہتر ہونے لگیں گی۔ یہ وقتی طور پر ہوگا، کیونکہ نو ڈاؤٹ کہ اب آپ کا جو اپنا لارڈ ہے وہ بھی تو سیدھا ہوگا نا۔ یہ دیکھیں ان چیزوں کو بنانے میں 36 اینگل سوچے جاتے ہیں، ایسے ہی میں ڈب 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 بول دوں وہ مزہ نہیں آتا۔ کام کرو تو صحیح کرو، ورنہ مت کرو۔ اور آپ کے لیے بھی میں یہ کہوں گا، بزرگوں سے، استادوں سے، والد صاحب سے، چچا سے، تایا سے، ان سے دعائیں لیں گے تو آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ اچھا، وہ لوگ جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا کوئی ہائی کوالیفائڈ ہونے کے لیے کوئی بڑی ڈگری کر رہے ہیں، تھوڑا سا آپ کو لگے گا یار مجھے جھنجھلاہٹ ہوگی، گھبرائیے گا مت، چند دن کا اثر ہوگا، پھر یہ ختم ہو جائے گا۔ بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا۔ اگر جلد بازی کی تو پھر آپ کو تھوڑا سا نقصان ہو سکتا ہے۔ فلیکسیبلٹی رکھیے گا، اور جو پروفیشنل لائف کی جگہ ہے وہاں تھوڑا سا اگر پرابلم ہو تو گھبرائیے گا مت، اور انشاءاللہ تعالی صدقہ اور وظیفہ کریں گے تو اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد 11واں برج ہے برج دل ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا، پروفیشنل لوگ جو ایکوریس ہیں، جو کانکنی کا کام کرتے ہیں، جو
مخفی علوم جیسے اسٹرالوجر، پامسٹ، نیمرولوجسٹ، یہ لوگ تھوڑے سے متاثر ہو سکتے ہیں، ذہنی صلاحیتوں پہ تھوڑا سا قدغن آ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے اگر آپ مرد ہیں یا عورت ہیں تو آپ کے جو وائف ہیں یا شوہر ہیں ان کو تھوڑا غصہ بڑھے گا، لیکن آپ نے خیال رکھنا ہے، تحمل سے کام لینا ہے، سٹے بازی، اسپیکولیشن، ان سے بہت دور رہیے گا، اور آپ کو اپنے ٹیکسز کے معاملات بھی بہتر رکھنے ہیں، اپنا زیر ناف نچلے دھڑ کا خیال رکھیے گا، اور اس پہ کوئی چوٹ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ یہ ہونے کا امکان ہوتا ہے، اللہ کرے کچھ بھی نہ ہو، اور پھر 15-20 دن کے بعد چیزیں تھوڑی بہتر ہونے لگیں گی، کیونکہ یہ انڈیویجول اثرات بتا رہا ہوں میں ہر برج کے اوپر، تو یہ خیال رکھیے گا، باقی اللہ کرم کرنے والا ہے۔ ایک اور چیز، برج حوت جو باقی رہ گیا، پائسز 12واں برج، پائسز والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ خیال رکھیے گا، بزنس پارٹنر کے ساتھ خیال رکھیے گا، تھوڑے سے آپ کے ڈومیسٹک افیئرز میں پرابلم آئیں گے، کچھ کولیگز، کچھ ساتھی، کچھ باسز آپ کو پرابلم کر سکتے ہیں، مگر آپ گھبرائیے گا نہیں، اور آپ کو تھوڑے سے میں یہ ایڈوائز کروں گا آپ کو، قرضہ، مقدمے بازی، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا۔ پائسز والوں کو خاص طور پہ اگر آپ فیمیل ہیں تو اپنے ہارمونز کا، اپنی بچہ دانی کا خیال رکھیے، اور اگر آپ پائسز میل ہیں تو آپ کو پروسٹیٹ گلینڈ کا اگر پرابلم ہے تو خیال رکھیے گا، یونل فنکشن میں یا کڈنی سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم آ سکتا ہے، بزنس ڈیل ابھی نہ کریے گا ان 15 دنوں میں، اور وقتی طور پہ آپ کے جو مخالف ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، مگر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو ہر چیز نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے، اور یا پھر مائلڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز تھی جو میں نے آپ سے عرض کی، یہ خیال رکھیے گا، یہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے، ہر برج کے لیے بھی بتایا، انٹرنیشنل بھی بتایا، اور اس میں کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ بھی بتایا۔ مجھ کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلی کوئی امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔